میری عادت یہ ہے کہ میں دوپہر کا کھانا عام طور پر عصر کے وقت اسی وقت کھاتا ہوں اور اس کے بعد قیلولہ کرنے چلا جاتا ہوں. تو اب یہاں تو ممکن نہیں ہے قیلولہ کرنا، اس لیے اگر اونگ آنے لگے تو مجھے معذور سمجھیے گا. میں جس موضوع سے متعلق مجھے کہا گیا بولنے کے لیے وہ موضوع بہت طویل الذیل اور بہت تفصیل کا متقاضی ہے اور کافی اس میں علمی بحثیں ہیں، گفتگویں ہیں، لیکن میں کوشش یہ کروں گا کہ بہت ہی آسان انداز میں، اور جیسا کہ ہمارے محترم نے ابھی گزارش کی ہے کہ بالکل اطمینان سے ٹھہر کر کے انشاءاللہ گفتگو کروں گا. تو امید ہے کہ یہ چیزیں جو میں رکھوں گا بطور مشورہ کے، کچھ چیزیں بطور تاریخ کے بعض چیزیں اور بطور معلومات کے، تو بہت سی چیزیں ان میں سے آپ لوگوں کو معلوم ہوں گی. اور کوئی شخص بھی علم سے متعلق دعویٰ نہیں کر سکتا ہے. مجھے جو ابھی بقیت السلف انہوں نے کہہ دیا ہے، ابھی سلف کے بہت سے متبعین موجود ہیں ماشاءاللہ. یہ آپ کے سامنے ڈاکٹر اقبال کیلانی صاحب موجود ہیں، پوری زندگی انہوں نے فقہ السلفی کی اشاعت کی ہے، فقہ السنہ کی اشاعت کی ہے ماشاءاللہ. اور یہ ناشر بہت بڑے موجود ہیں پوری دنیا میں، انہوں نے حدیث اور علوم حدیث کی اور ان سے متعلقات جتنی چیزیں ان کے اشاعت اور طباعت اور ترجمہ اور اتنی زبانوں میں حدیث گھر گھر پہنچا دی ہے کہ میرے خیال سے موجودہ دور میں اگر کہا جائے کہ ان کی شخصیت منفرد ہے اس میدان میں تو غلط نہیں ہے. میں جو موضوع مجھے دیا گیا ہے وہ یہ ہے فقہ اہل حدیث یا فقہ اہل الحدیث، اصول و قواعد اور مصادر و مراجع. فقہ اہل حدیث سے متعلق بہت سی غلط فہمیاں ہیں اور بہت سے سوالات کہ کیا اہل حدیث کی کوئی فقہ بھی ہے الگ سے، اور فقہ مذاہب اربعہ جو معروف ہیں ان کے مقابلے میں ان کی فقہ کی کیا حیثیت ہے، کیا ان کے الگ سے کچھ اصول فقہ ہیں، ان کی مدون کتابیں فقہ کی پائی جاتی ہیں، فقہ اہل حدیث یا فقہ مذاہب اربعہ میں کیا اختلاف ہے، اور کیا فقہ اہل حدیث پر عمل کرنے سے امت کے اندر تفرقہ مزید پیدا ہوتا ہے، یا کہ فقہ مذاہب اربعہ میں ہم مقید اگر اپنے آپ کو کرتے ہیں تو اتحاد و اتفاق کی شکل نظر آتی ہے. اور پھر فقہ اہل حدیث اگر ہے کہیں تو اس کی خصوصیات کیا ہیں، امتیازات کیا ہیں، اس کے بنیادی مصادر و مراجع کیا ہیں، کون سے اصول ہیں جن پر وہ عمل کرتے ہیں. اس طرح کے بہت سے سوالات ہیں، اور اس طرح کے سوالات آج سے نہیں بلکہ آج سے تقریباً 50-60 سال سے بلکہ 100 سال سے کہہ لیجئے، اس طرح کے سوالات ہمیشہ غیر اہل حدیث جو لوگ ہیں ہمارے بھائی ان کی طرف سے پیش کیے جاتے رہے ہیں. اور ہر زمانے میں علماء اہل حدیث نے جو پختہ اور ہمارے لیے قابل تقلید اور قابل احتذاء نمونہ تھے، جیسے مولانا محمد اسماعیل سلفی، ان کی کتاب اگر تحریک آزادی فکر آپ پڑھیں گے، اور اکثر لوگوں نے شاید دیکھی ہوگی پڑھی ہوگی، تو اس میں ایک قانون داں کوئی انہوں نے مولانا سے سوالات اسی طرح کے کیے تھے، اور اس کا اتنا معقول جواب اور اتنا مختصر انداز میں مولانا محمد اسماعیل سلفی نے دیا تھا کہ آپ اگر وہ ان چند جو 10-11 سوالات تھے ان کے جوابات پڑھ لیں تو بہت سے اشکالات دور ہو جائیں گے، اور فقہ اہل حدیث سے متعلق جو غلط فہمیاں ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گے. میں سب سے پہلے تو یہ بتاؤں آپ کو کہ اہل الحدیث یا اہل حدیث یا حدیث کی طرف نسبت رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ صرف علماء ہی نہیں ہوتے ہیں جو حدیث کے پڑھنے پڑھانے کا اور تدوین کا اور تصنیف تالیف وغیرہ کا کام کرتے ہیں، بلکہ اہل حدیث سے مراد وہ تمام لوگ ہیں کہ جو حدیث کی، دیکھیے ان کے جو مختلف طرح کے کام ہیں حدیث کے تعلق سے، اہل حدیث کی طرف نسبت ہے تو یہ مختلف کام سب اس میں ضمن میں آ جاتے ہیں. 10-12 چیزیں میں ذکر کرتا ہوں. سب سے پہلی چیز تو روایت اور حفظ حدیث. اس سلسلے میں تو کسی کا کوئی اشکال نہیں ہے کہ روایت اور حفظ حدیث میں اہل الحدیث نے سب سے بڑا رول ادا کیا. دوسری چیز کتابت اور تدوین حدیث، کتابت حدیث لکھنے کا کام اور اس کی تدوین اور تصنیف کا کام یہ بھی اہل الحدیث نے کیا. پھر اس کے بعد نقد حدیث، یعنی حدیث کی تنقید، چھان پھٹک اور کھوٹے کھرے کے درمیان تمیز کرنا کہ صحیح حدیث کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ضعیف حدیثیں کیا ہیں، یہ بھی اہل الحدیثی کا میدان ہے. اس کے بعد ایک میدان آتا ہے فقہ الحدیث، یعنی حدیث سے کیا مسئلہ سمجھ میں آیا اور اس سے کیا استنباط ہوتا ہے، اور اس کے یعنی تو یہ فقہ الحدیث کا جو کام ہے جس سے متعلق شکوک شبہات انشاءاللہ میں کوشش کروں گا دور کروں، یہ بھی ایک بہت اہم پہلو ہے اور اسی سے متعلق اس مجلس میں گفتگو ہوگی. لیکن اور دوسرے جو پہلو ہیں ان کی طرف میں اشارہ کرتا چلوں.
فقہ حدیث کے بعد پھر عمل بالحدیث. تو عمل بالحدیث ظاہر ہے وہ تو صرف اہل علم ہی صرف نہیں عمل کریں گے بلکہ عوام بھی عمل کرتے ہیں. تو اس معنی میں یعنی عمل بالحدیث کے معنی میں سارے وہ لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں کہ جنہوں نے اہل الحدیث کے تحقیق کے مطابق جو حدیثیں صحیح ہیں اور انہوں نے ان سے جو چیزیں مستنبط کی ہیں ان چیزوں پر جو لوگ عمل کرتے ہیں تو عمل بالحدیث میں وہ سب شامل ہو جاتے ہیں، چاہے عوام ہوں یا خواص ہوں، پڑھے لکھے ہوں اور ان پڑھ ہوں، سب شامل ہو جاتے ہیں اس اہل الحدیث کے معنی میں. اچھا، اس کے بعد پھر اہل علم کا جو کام ہے ان میں سے جو کام یعنی اب تک جو کام سارے ہر دور میں ہوتے رہے ہیں اور آج تک ہو رہے ہیں، یہ سب میں نے ذکر کیا. شرح حدیث یعنی حدیث کی جو ہم تحقیق اور اس کی فقہ اور استنباط کے بعد بہت سے نکات اس کے اندر جو ہیں حدیث کے اسانید و متون میں، اس کے تعلق سے جو مختلف چیزیں ہیں ان کو ہم کہہ سکتے ہیں شرح حدیث، شرح کتب حدیث. ایک حدیث مختصر سی انما الاعمال بالنیات مثال کے طور پر لے لیجئے، تو اس میں اتنے نکتے اور اتنے پہلو ہیں کہ آج تک لوگ اس کی شرح کر رہے ہیں. ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے. جو اہل الحدیث ہوتے ہیں، اہل الحدیث مصنفین ہیں، انہوں نے شروع کتب حدیث کا ایک سلسلہ ہے پورا چلا آ رہا ہے، معالم السنن خطیب خطابی کی کتاب سے لے کر کے اور اب تک. تو یہ کام تو اتنے کام تو ہر دور میں ہوتے رہے. موجودہ دور میں آ کر کے جب ہم 20ویں صدی میں یا 19ویں صدی کے آخر میں پہنچتے ہیں تو 2-3 کام کا اور اضافہ ہو جاتا ہے. وہ یہ کہ ترجمہ کتب حدیث، کتب حدیث کے تراجم کا سلسلہ، یہ بھی اہل الحدیثی نے نواب صدیق حسن خان کے زمانے میں، اور پھر کتنے پریس موجود تھے دلی میں، لاہور میں، امرتسر میں، ان سب لوگوں نے حدیث کی کتابوں کے سب ترجمے کر ڈالے اور شرحیں لکھ ڈالی اردو میں تاکہ اہل زبان بھی اسے سمجھ سکیں. اور اب اس وقت ماشاءاللہ انگریزی زبان میں دنیا کے مختلف زبانوں میں ترجمے ہو رہے ہیں. تو یہ بھی شرف جو ہے اہل الحدیث کو لوٹتا ہے. ان کے علاوہ موجودہ دور میں خاص طور پر ایک اور کام ہوا ہے احیاء کتب حدیث، تراث سلف جو ہے حدیث سے متعلق. ایک کتاب نادر جو موجود تھی کہیں بھی دنیا کے کسی کونے میں، ان سب کو کھنگال کر کے نکال کر کے اس کے نسخے جمع کر کے ایڈٹ کر کے شائع کرنے کا کام یہ بھی اہل الحدیث نے بڑے پیمانے پر کیا الحمدللہ. اس کی وجہ سے اب وہ جو طبرانی، بہقی، ابن عساکر، ان سب کے نام آتے تھے، اب ان سب کی کتابیں موجود ہیں دنیا میں ہر شخص کی. آج سے 100 سال پہلے یہ صورتحال نہیں تھی. کسی کے پاس چند کتابیں اگر کتب ستہ موجود ہوئی، مشکات موجود ہوئی، بلوغ المرام ہوئی، سمجھتا تھا کہ الحمدللہ مطلب بہت بڑی کتاب ہے. صاحب تحفۃ الحوضی مولانا عبد الرحمن مبارک پوری بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے تحفۃ الحوضی لکھی. ان کے پاس جو شرح حدیث کی کتابیں تھیں فتح الباری ان میں اہم ترین تھی. رجال کی کتابوں میں تہذیب التہذیب، تقریب التہذیب، خلاصہ اور میزان الاعتدال وغیرہ تھی، اور اس طرح سے بعض اور دوسری مساعد کتابیں تھیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو علم دیا تھا، علم کی بنیاد پر انہوں نے پوری کتابیں لکھ ڈالی اور تالیف تصنیف کا کام کیا. تو بہرحال یہ یعنی احیاء کتب حدیث یا نشر کتب حدیث یہ ایک. اور اس کے بعد پھر آخری جو ایک پوائنٹ تھا وہ یہ ہے کہ بہرحال مطلب حدیث کے تعلق سے انہوں نے ہر طرح کے اس طرح کے کام کیا. ہاں، حدیث کے جو مختلف طرح کے پروگرام ہیں جو موجودہ دور کے لیے مختلف پروگرام جو بنائے ہیں ترجمے کے ذریعے یا اصل عربی کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے استعمال کرنے ہیں، یہ بھی کام بہت بڑی تعداد میں انہوں نے اہل نے کیا. اس لیے کہ اہل الحدیث کو چونکہ حدیث سے انسیت ہے، حدیث سے محبت ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ گھر گھر میں یہ حدیث صحیح حدیثیں جو ہیں لوگوں پہ پہنچ جائیں اور سارے مسلمان اس سے مستفید ہوں. اس لیے کہ اس پر کسی ایک کی اجارہ داری نہیں، ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ قرآن کے بعد حدیث کا مطالعہ کرے، سنت کا مطالعہ کرے، اس پر عمل کرے. تو اسی جذبے کے تحت الحمدللہ مطلب اہل الحدیث نے یہ جو حدیث سے متعلق سارے مختلف نوع خدمات ہیں وہ انجام دیں.